میں بتاتا ہوں کس کو آنا ہے. 9 بجے اسٹارٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ نہیں انتظار سے اسٹارٹ کرتے ہیں, 10 بجے کام دیکھ لیجیے آپ لوگوں پوری قوم کی طرف دیکھیے مجھے تو باقی جو لوگ رہ جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم نے کراچی کے میئر کے لیے جو نامینیشن ہے جماعت اسلامی کی طرف سے میں نے جمع کرائی ہے. ہمارے کورنگ کینڈیڈیٹ پہلے ہی جمع کرا چکے ہیں. 15 جون کو انہوں نے انتخاب رکھا ہے, لیکن پہلا سوال ہی یہ ہے کہ 15 جون کو یہ انتخاب جس طریقہ کار کے مطابق رکھا گیا ہے اس میں ایک قانون میں ترمیم کی گئی ہے. اس ترمیم کو ہم نے سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے اور 13 جون کو اس کی سماعت, فوری سماعت آنریبل کورٹ نے مقرر کی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ چونکہ بالکل وہ ترمیم کی ہے جو غیر قانونی ہے, غیر آئینی ہے, اور الیکشن کے اعلان کے بعد اس کی کوئی حیثیت رہتی نہیں ہے, اور ہمیں یقین ہے کہ عدالت عالیہ اس کا نوٹس بھی لے گی اور قانونی طور پر اس کو مسترد بھی کر دے گی. اس کے بعد کی سچویشن جو بھی ہوگی اس کے مطابق انتخاب کا عمل آگے بڑھے گا یا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن ایک طرف میئر کا انتخاب انہوں نے اناؤنس کیا اور دوسری طرف انہوں نے لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا ہے. 5 چیئرمین اس وقت پی ٹی آئی کے گرفتار ہیں اور ہائی کورٹ کی واضح ہدایت اور الیکشن کمیشن کی بھی ہدایت کے باوجود اب تک ان کو پروڈیوس نہیں کیا گیا, ان کا حلف نہیں ہوا اب تک. اور صورتحال یہ ہے کہ کل 2 افراد کو, آج رات مطلب اور رات کی تاریکی میں 2 مزید چیئرمین کو لاپتہ کر دیا گیا ہے. نامعلوم افراد لوگوں کو لاپتہ کر رہے ہیں. ایک منیب الرحمان یوسفزئی اور دوسرے سلیم شیرازی. اور یہ سلسلہ انہوں نے اب شروع کر دیا ہے لوگوں کو لاپتہ کرنے کا. اور میں حیران ہوں کہ یہ کس طرح کا الیکشن کرنے جا رہے ہیں. یہ غنڈہ گردی, یہ دہشت گردی, یہ حکومتی اور ریاستی جبر, لوگوں کو اٹھا لینا, گرفتار کرنا, دھمکیاں دینا, انسانوں کو پہلے خریدنے کی کوشش کرو, نہیں خریدنے میں آئے تو انہیں لاپتہ کر دو, اور پھر کہو کہ ہم جمہوریت کے چیمپئن الیکشن کرا رہے ہیں. یہ الیکشن نہیں ہو رہا ہے, یہ پورا فراڈ عمل شروع کر رہے ہیں اور یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے جال سازی کے ذریعے سے ان کا کوئی میئر بن جائے. لیکن یہ اس میں انشاءاللہ ناکام ہوگا, اس لیے کہ ہم لوگوں سے رابطہ بھی کر رہے ہیں اور ہم عدالت کے دروازہ بھی ہم نے کھٹکھٹایا ہے. اور الیکشن کمیشن جو اب تک تو عملاً پیپلز پارٹی کی A ٹیم کا کردار ادا کر رہا ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب موقع ہے کہ اس کے لیے کہ وہ اپنی ساکھ کو ذرا بہتر بنا لے. ورنہ ایسی صورتحال جس میں جس کو ووٹ دینا ہے اس کو ہی اٹھا لیا جائے تو یہ الیکشن کیا ہو رہا ہے. پھر الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا وہ انتخاب ہونے سے پہلے ہی جعلی میئر کا اعلان کر دیتا, دونوں خوش رہتے. پہلے بھی تو ایڈمنسٹریٹر ان کے کام کر ہی رہے ہیں نا, قبضہ تو پیپلز پارٹی کا ہی ہے نا, تو یہ سب ڈھونگ کرنے کی ضرورت کیا ہوتی ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے, ملک کی تمام ایجنسیوں کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے. کیسے اٹھ رہے ہیں لوگ, کیسے لاپتہ ہو رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. منتخب لوگ ہیں, انہوں نے اپنے علاقے کے حلقے کے یونین کمیٹی کے عوام سے ووٹ حاصل کیا ہے. ووٹ حاصل کرنے کے بعد اگر یہ لاپتہ ہو رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری تمام حساس اداروں پر بھی ہے, رینجرز پہ بھی ہے, پولیس پہ بھی ہے. حکومت تو خیر کر ہی رہی ہے یہ اپنی طاقت استعمال کر کے, اور الیکشن کمیشن پہ بھی ہے. یہ سب کے لیے سوالیہ نشان ہے کہ اس پورے کراچی پر قبضہ کے لیے یہ ہو کیا رہا ہے, اور کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں سے لوگ جو ہے وہ جا کر انصاف حاصل کر سکیں. اس لیے جماعت اسلامی نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ اس پورے عمل میں نہ صرف یہ کہ ہم اپنے تمام منتخب لوگوں کے ساتھ رابطے کو بڑھا رہے ہیں موجود, لیکن جب اٹھا کے لے جاؤ گے تو کیا کریں گے, پھر بھی ہم اپنے رابطے کو بڑھا رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم اکثریت اپنی ظاہر کریں گے انشاءاللہ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پورے غیر جمہوری عمل کو, اس فسطائیت کو, پیپلز پارٹی کے اس فاشزم کو پوری دنیا کے سامنے لانے کے لیے کل انشاءاللہ
پورے ملک میں امیر جماعت اسلامی پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ یوم احتجاج ہوگا، اور کل کراچی میں شارع تاجین پر ایک بہت بڑا تحفظ کراچی مارچ منعقد کیا جائے گا۔ 4 بجے انشاءاللہ کراچی کے عوام وہاں پہنچیں گے اور پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے، اور یہ پوری دنیا کے سامنے ہم یہ مقدمہ پیش کریں گے کہ ایک طرف تو پیپلز پارٹی اپنے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا سافٹ امیج بنانے کے لیے پوری دنیا میں ان کے چکر لگوا رہی ہے، اور دوسری طرف ان کی پارٹی ایک فاشسٹ پارٹی کے طور پر پورے الیکشن کے عمل کو سبوتاج کر رہی ہے، یا غبال بنا رہی ہے اور غنڈہ گردی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ یہ چھپ نہیں سکیں گے، یہ جماعت اسلامی ہے، جماعت اسلامی ان کو پوری دنیا میں ایکسپوز کرے گی اور ان کا اصل چہرہ سامنے آئے گا۔ میں تو سمجھا تھا کہ حالات بدلنے کے نتیجے میں کچھ رویے شاید بدل گئے ہوں، لیکن سن 70 میں بھی انہوں نے یہی کیا تھا، عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ سن 70 میں جب عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان سے 162 سیٹیں حاصل کر لیں اور یہاں پیپلز پارٹی کی صرف 80-82 سیٹیں تھیں، تو انہوں نے ملک توڑنا گوارا کر لیا، مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا۔ سن 77 میں انہوں نے دھاندلی کی، اور اسی طرح ایم این ایز ایم پی ایز کو انپوز آنے کے شوق میں لاڑکانہ سے جان محمد عباسی صاحب کو اٹھا لیا گیا تھا، اور بہت سارے لوگوں کو اٹھا لیا تھا۔ یہ نہیں بدلے، چونکہ پیپلز پارٹی بننے سے پہلے جب یہ کنونشنل لیگ کے سیکرٹری تھے اور ایوب خان کو ڈیڈی کہتے تھے، تو اس وقت بھی انہوں نے فاطمہ جناح محترمہ کو ہروایا تھا، اور ایوب خان کی آمریت کے خلاف جب جماعتیں اور خاص طور پر جماعت اسلامی جدوجہد کر رہی تھی اور فاطمہ جناح محترمہ کے لیے ہم تحریک چلا رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے فاطمہ جناح مادر ملت کو ہروا دیا اور ایک آمر وقت کو جتوا دیا۔ یہ نہیں بدلے، اور انہوں نے سینٹ میں لوگوں کی خرید و فروخت کی۔ یہ نہیں بدلے، اور انہوں نے بلدیاتی الیکشن 6 سال نہیں کروائے، 2015 سے 2009 سے 2015 تک نہیں کروائے۔ یہ نہیں بدلے، اور انہوں نے 18ویں ترمیم کے نتیجے میں وسائل وفاق سے تو حاصل کر لیے، لیکن ان وسائل کو لوکل باڈیز تک منتقل نہیں کیا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے آئین کی آرٹیکل 140A، لیکن اس کے فیصلے کے علی الرغم اس پر عمل درآمد نہیں کر رہے اور اختیارات نہیں دے رہے۔ یہ نہیں بدلے، اور انہوں نے جعلی حلقہ بندیاں کر کے اپنے نمبر بڑھائے۔ ہم نے اس لیے اس کو قبول کیا بادل ناخواستہ کہ 2.5 سال سے الیکشن نہیں کرا رہے تھے، اس مرتبہ بھی ہم نے کہا ہم اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں۔ کراچی کے عوام نے ان کو شکست فاش دی، یہ سیٹیں بھی کم جیت رہے تھے، انہوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا، الیکشن کمیشن کو ملا کے آر کو ملا کے نتیجے بدلنے شروع کیے۔ پھر یہ انہوں نے اپنی سرشت نہیں بدلی اور ریکاؤنٹنگ کے نام پر جعل سازی کر کے سیٹیں چھیننا شروع کی۔ مصنوعی طریقے سے انہوں نے اپنے نمبر بڑھانے کی کوشش کی، لیکن کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ پوری دنیا کو پتا ہے کہ سب سے بڑی جماعت جماعت اسلامی کراچی میں اس کو مینڈیٹ ملا، اس کے بعد پی ٹی آئی کو ملا، تیسرے نمبر پہ یہ ہے ہم دونوں کے ووٹ ملائیں 9 لاکھ، پیپلز پارٹی کے ووٹ ملائیں 3 لاکھ، پھر بھی کہتے ہیں کہ کراچی کے عوام نے ہماری پرفارمنس سے خوش ہو کر ہمیں ووٹ دے دیا ہے۔ اب تو سیٹوں کا مسئلہ بھی، سب کچھ کرنے کے بعد بھی یہ نمبر پورے نہیں کر سکے، سارا زور مار دیا۔ خود اقرار کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی حمایت جب پی ٹی آئی نے کی ہے تو 193 ان کے ہیں اور 155 پیپلز پارٹی کے ہیں۔ ابھی تو نون لیگ کے چیئرمینوں کا اجلاس ہو رہا ہے، میں ان کو ابھی ڈسکس ہی نہیں کر رہا۔ تو پیپلز پارٹی کے 155 اور جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے 193، دنیا کے کون سے ضابطے، کون سے قانون، کون سی جمہوریت میں یہ ہے، جبکہ یہاں ڈیفیکشن کلاس بھی لگی ہوئی ہے، شو آف ہینڈ سے ہونا ہے۔ کس طرح سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا میئر بنے گا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اپنی ساکھ کو بحال کرتے، 50 سال کا جو کچھ کیا ہے اس کو دھونے کی کچھ کوشش کرتے اور جماعت اسلامی کے میئر کی حمایت کرتے، ورنہ ایک جمہوری طریقہ ہوتا ہے کہ اپنا کینڈیڈیٹ بھی کھڑا کرتے اور یہ کہہ دیتے کہ بھئی ہم کھڑا تو ہم کریں گے اس لیے کہ ہم اپنے ووٹ لیں گے اور ہم مینڈیٹ تسلیم کرتے ہیں جماعت اسلامی کا۔ لیکن انہوں نے مینڈیٹ پھر تسلیم نہیں کیا ہے، یہ اوچھے ہتھ پر آ گئے ہیں، یہ لوگوں کو غائب کر رہے ہیں، یہ جن کو گرفتار کیا ان کو دھمکا رہے ہیں، یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس پورے قبضے کے نظام کو مزید طاقتور بنائے تاکہ پورے کراچی میں کسی کی زمین محفوظ نہ رہے۔ سسٹم کام کر رہا ہے پورا، پیپلز پارٹی کے زیر سایہ لوگوں کی زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں، اور اسی طرح سے انہوں نے بھرپور طریقے سے اپنا پریشر بڑھایا ہوا ہے۔ کوئی سڑک، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جس پہ 70% کرپشن نہ ہوتی ہو، 80% کرپشن نہ ہوتی ہو۔ ہسپتالوں کا حال دیکھ لیجئے، تعلیمی اداروں کا حال دیکھ لیجئے، سڑکوں کا حال دیکھ لیجئے، سیوریج کا نظام دیکھ لیجئے،
آپ 15 سال سے لگاتار حکومت میں ہیں، لیکن آپ نے K4 منصوبہ نہیں بنایا. وفاق میں بھی ہوتے ہیں، صوبے میں بھی ہوتے ہیں، آپ نے اس کو آگے نہیں بڑھایا. آپ نے سیوریج کا S3 منصوبہ نہیں بنایا. آپ نے ماس ٹرانزٹ پہ کام نہیں کیا. آپ نے جو ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ بننے تھے وہ نہیں بنائے، شروع بھی نہیں کیے. ایسی ساری صورتحال میں لوگ آپ کو پسند کر کے آپ کو ووٹ دیتے. لوگوں نے اپنی نفرت کا اظہار کیا اور آپ کو مسترد کیا ہے. آپ مسترد شدہ ہیں. جعلی طریقے سے اپنی اکثریت کو لا کر آپ کراچی پہ قبضہ نہیں کر سکتے. اس قبضے کے خلاف کل عوام کا انشاءاللہ ایک بہت بڑا احتجاج پورے پاکستان میں ہوگا، اور انشاءاللہ کراچی میں شہر قائدین پر ایک بہت بڑا احتجاج ہوگا. ہم اپنی حکمت عملی کو آگے بھی بنا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم پیپلز پارٹی کی ساری فسطائیت کے باوجود، فاشزم کے باوجود ان کو شکست سے دوچار کریں گے انشاءاللہ. میرے دو سوال بھائی صاحب، اگر دو سوال ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ جو غیر منتخب ایک منٹ رانا صاحب ایک منٹ یار صبر تو کرنا یار. دو سوال ہے. ایک سوال تو یہ ہے کہ غیر منتخب شخص کے نامینیشن کے حوالے سے جو آئین سندھ اسمبلی میں پاس ہوا قانون، اس کی جماعت اسلامی نے حمایت کی تھی، اور اس سے پہلے بھی غیر منتخب میئر بنتے رہے. تو اب اعتراض کیوں؟ دوسرا سوال یہ ہے، سوشل میڈیا پہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی کی جو آپ لوگوں نے حمایت کی ہے، اس پر جو عوامی حلقے ہیں وہ خوش نہیں ہیں، اور وہ اس کو جو میت والے گھر سے سالن کی ایک مثال کے تحت لے رہے ہیں کہ حافظ صاحب کو کیا ملے گا، اور پی ٹی آئی کے لوگ اس سے ناراض ہیں. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ انتخاب کے عمل کے شروع ہونے کے بعد الیکشن سے متعلق کسی ترمیم کو کرنا یہ غیر قانونی ہے. یہ موضوع نہیں ہے اس وقت کہ پہلے کیا کہا تھا اور بعد میں کیا کہا. پہلے تو ہم نے یہ کہا تھا میئر کا ڈائریکٹ الیکشن کراؤ. اس بات کو کیوں نہیں بتاتی پیپلز پارٹی؟ کیوں نہیں کیا انہوں نے ڈائریکٹ الیکشن؟ کراچی کے عوام سے ووٹ لے لیتے، پتہ چل جاتا کتنی مقبولیت ہے. اسی طرح ہم نے الیکٹورل کالج بڑھانے کی بھی بات کی تھی. پھر بالکل آخری چیز، لیکن یہ سب الیکشن سے پہلے تھا. الیکشن کے شیڈول کی اناؤنسمنٹ کے بعد جب آپ کسی کو تو کہیں کہ تم منتخب ہو کر آؤ اور کسی سے کہیں کہ تم پیراشوٹ سے آؤ، تو یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، یہ غیر جمہوری عمل ہے. ہماری بہت واضح پٹیشن ہے، اور اس پٹیشن کی روح سے انشاءاللہ تعالی ان کو منہ کی کھانی پڑے گی، پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ عوامی حلقے بتا رہے ہیں، وہ عوامی حلقے وہ ہیں آج کل جو یا تو پیپلز پارٹی جنہیں عوامی حلقے کہتی ہے، یا وہ اپنے اربوں روپے کے اشتہارات سے عوامی رائے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں انہیں شدید ناکامی ہو رہی ہے. اربوں روپے ہمارے ٹیکسوں کے پیسے سے میڈیا کو خریدنے کی کوشش ہو رہی ہے. منہ کی کھا رہی ہے پیپلز پارٹی. سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ لیجئے، پتہ چل جائے گا عوامی رائے کس کو کہتے ہیں. اچھا حافظ صاحب، اس وقت سعید غنی صاحب نے کچھ چند روز پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جماعت اسلامی اپنی 130 کی اکثریت ثابت کر کے دکھائے. اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ تو ابھی چاہیں تو مجھے بھی یہاں سے اٹھا لیں، تو میں کہاں سے آؤں گا؟ تو بھائی یہ تو اٹھائی گیر اگر ہیں اور قبضہ گیر اگر ہیں، اور اگر نامعلوم افراد کا ایک انہوں نے بریگیڈ بنا لیا ہے جو واقعی سب کو معلوم بھی ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد اگر یہ قبضہ گیر، اٹھائی گیر لوگوں کو اس طرح لاپتہ کر دیں تو پھر تو کوئی بھی نہیں آ سکے گا وہاں پر. لیکن اگر میدان میں آنا ہے تو پیراشوٹ سے مت آؤ، میدان میں آنا ہے تو جعلی حلقہ بندیاں نہیں کرو، میدان میں آنا ہے تو آروز کے ذریعے نتیجہ نہ بدلو، میدان میں آنا ہے تو ریکاؤنٹنگ پر قبضہ نہ کرو، میدان میں آنا ہے تو لوگوں کو اٹھاؤ نہیں، میدان میں آنا ہے تو میدان میں آؤ اور الیکشن لڑو. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا. اس لیے دوسری بات، ابھی 3 دن پہلے حلف ہوا ہے مخصوص سیٹوں پر، جس میں خواتین، مائنورٹیز، ٹرانسجینڈر اور یوتھ اور لیبر. اس میں 63 میں سے جو جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے تھے، 63 میں سے 63 حاضر تھے، اور پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ کم تھے. تو سوال یہ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ سعید غنی صاحب کو یہ کیوں جاری کرنے پڑ رہے ہیں؟ ہمارا کوئی چیئرمین پارٹی کی مرضی کے بغیر کسی کو سیکنڈر پروپوزر نہ بنے. ذرا یہ بھی تو پوچھیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے. لیکن ہم کسی پارٹی کے اندرونی معاملات پہ بات نہیں کرتے، ہم بالکل صاف ستھری بات کرتے ہیں. اور وہ صاف ستھری بات یہ ہے کہ قبضہ سسٹم چھوڑو، میدان میں آؤ، عوامی رائے کا احترام کرو، مینڈیٹ کو قبول کرو. حافظ صاحب، 13 تاریخ کو آپ کی آئینی درخواست لگی، اگر ہائی کورٹ آپ کے حق میں فیصلہ نہیں کرتی تو آپ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ دوسرا، آپ نے 5 سے 7 یو سی چیئرمینز کا کہا جن کو گرفتار کیا گیا، بقیہ جو خود روپوش ہیں اگر وہ نہیں آتے تو پھر کہاں کھڑے؟ دیکھیں، خود روپوش ہونے والا معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنے گھروں پہ نہیں ہیں، ظاہر ہے وہ رابطہ ہم سے، ہمارے رابطے میں ہیں.
ان کے اوپر دباؤ ہے، ان کے گھر والوں پہ دباؤ ہے، ان کو زبردستی جو ہے وہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہ لوگ ہمارے رابطے میں اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ آئیں گے، لیکن وہ چاہ یہ رہے ہیں کہ جو بھی ان کے ہتھے چڑھ جائے اس کو اٹھا لیں. تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے. یہ الیکشن کمیشن کیا ایگزسٹ نہیں کرتا جو اس صورتحال کا نوٹس لے؟ یہ تو مطلب میں کوئی ناجائز مطالبہ تو نہیں کر رہا، کوئی فیور تو نہیں مانگ رہا. یہ تو جمہوریت اور انتخابات کا عمل ہے جس میں، اور ہم یہ کورٹ سے بھی بات کر رہے ہیں. کل ہائی کورٹ نے بہت زبردست فیصلہ کیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ سب کو پروڈیوس کرو. کہہ رہے تھے فردوس شمیم نقوی کا ہمیں نہیں معلوم. پولیس کیا کہہ رہی ہے؟ جج صاحب نے کہا بھائی پوری دنیا کو پتا ہے وہ سکر کے NICVT میں، 15 منٹ میں بتاؤ. آ کر بتاتے ہیں ہاں وہ موجود ہیں. تو یہ تو حال ہے، یہ پولیس کا حال ہے کہ حکومت کی بالکل باجگزار بن کر اگر یہ کام کریں گے تو پھر کیسے کام چلے گا؟ تو یہ ہم بات کر رہے ہیں. صاحب آخری سوال ہے، یہ بتائیے گا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت کسی بھی چیئرمین کو غائب نہیں کر سکتی. ایسی کون سی قوت ہے جو کہ چیئرمین کو اٹھا کر غائب بھی کر رہی ہے؟ سب جانتے ہیں کہ ایسی کون سی قوت ہے. آپ ان کا نام کیوں نہیں لے رہے ہیں، صرف مینشن کر رہے ہیں؟ ان کو باقاعدہ طور پر ان کا نام لے کے ایسی کون سی قوت ہے؟ دیکھیں بھائی سیدھی بات ہے، میں نے بہت واضح بات کی ہے کہ اگر کوئی غائب ہو رہا ہے تو اس کی رسپانسبلٹی تمام حساس اداروں، پولیس اور رینجرز پر بھی عائد ہوتی ہے. اس لیے کہ ملک میں اگر کسی انسان کو اٹھا کر لاپتہ کر دیا جائے تو کون رسپانسبل ہے؟ حکومت ہے، اور حکومت کے یہ ساری معاون ادارے ہوتے ہیں نا، تو ان کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے نا. تو ظاہر سی بات ہے ہم تو ان سے بھی مطالبہ کریں گے. اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو سوال تو ان کی طرف بھی جاتا ہے نا. تو یہ ان کا بھی کام ہے کہ اس پورے عمل میں وہ حصے دار بھی نہیں بنے، سرپرستی بھی نہیں کریں، خاموش بھی نہ رہیں. بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کرنا اور انسانوں کو امن فراہم کرنا، ان کو لاپتہ ہونے سے بچانا ان کا کوئی احسان نہیں، ان کی ذمہ داری ہے. اسی لیے یہ ادارے قائم ہیں اور ان کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. اچھا حافظ صاحب یہ بتائیے گا، جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین جو روپوش ہیں اس وقت منظر عام سے غائب ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ میئر اور ڈپٹی میئر کے جب الیکشن ہوں گے تو وہ وہاں پر پہنچیں گے آپ سے رابطے میں، آپ کیا سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے ان کو وہاں تک پہنچنے کے لیے؟ کیا حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیں ایک تو پروڈکشن آرڈر جاری کیے گئے ہیں، نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے رابطے میں، ہم کوشش کریں گے، انسانی کوشش جو ہو سکتی ہے وہ ہم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سب انٹیکٹ ہیں. یا تو جبراً ان کو جو ہے وہ لاپتہ کیا جا رہا ہے، ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ورنہ کون. دیکھیں آپ مجھے بتائیے، یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ لوگ PTI کے سے مایوس ہو گئے اس لیے اب انہوں نے پیپلز پارٹی کی حمایت کا فیصلہ کیا ہے. مطلب مجھے دنیا میں کوئی ایک آدمی بتا دیں جو PTI سے مایوس ہو کر پیپلز پارٹی کو کراچی میں ووٹ ڈالنے کے لیے، دنیا میں کوئی جو کراچی کا رہنے والا ہے جو پیپلز پارٹی کی طرف چلا جائے گا جماعت اسلامی کو چھوڑ کر. تو یہ بات تو ان کی خود ان کے اوپر ہی آ جاتی ہے، سب جانتے ہیں اس بات کو. تو ہم پوری طرح سے رابطہ کر رہے ہیں، رابطے میں ہیں، لیکن فسطائیت، فاشزم، ریاستی دہشت گردی کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مقابلہ عوام کے ساتھ جد و جہد پرامن طریقے سے ہوگا. کل انشاءاللہ شاعر قائدین میں عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. آپ کے سیف ہینڈ میں کتنے ہیں یہ؟ آپ کے سیف ہینڈ میں کتنے ہیں یہ؟ یہ پکڑے بھائیو.